أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھ سے پیشتر بلبل باغ مدینہ کی سریلی آواز میں ہم اور آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں اور باتیں سن رہے تھے. اللہ رب العزت جل جلالہ ان کی آواز میں مزید درد و سوز پیدا فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ زندگی کی آخری سانس تک ہم سب کو ذکر الہی اور ذکر رسول کی توفیق نصیب فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا مہینہ، محترم مہینہ، ہم سے ہماری زندگی میں شامل ہو چکا ہے، اور ہم اپنی زندگی کے لمحات ماہ رجب المرجب میں گزار رہے ہیں، جس کی حرمت کا اعلان اور جس کے عظمت والے ہونے کا اعلان اللہ نے اپنی کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے اندر واضح فرمایا ہے. آج میں چند ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جس جگہ پر آج یہ جلسے کا اہتمام ہے، قرب و جوار میں کسی اعتبار سے کچھ نہ کچھ شور و گل اور کچھ نہ کچھ چیزوں کی آواز آپ کے ذہن کو دوسری طرف مائل کرتی ہوں گی، لیکن میں چاہوں گا کہ جتنی دیر بھی آپ بیٹھیں کوشش کریں کہ اپنی توجہ گفتگو کی طرف رہے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات دل کے نہا خانے میں اتر جائے اور اس پر عمل کرنے کے بعد دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، دنیا کے ہر چھوٹے کا ارادہ ہوتا ہے کسی بڑے سے اس کا تعلق استوار ہو جائے. ہر کمزور، ہر چھوٹا بڑے سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی ہمہ وقت کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے جو کچھ کرنا پڑے وہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی انسان عام طور پر بڑے کہلاتے ہیں،
ان کے قریب ہونے کے لیے انسان کو نہ جانے کتنی صعوبتیں برداشت کرنی ہوتی ہیں، کتنی تکالیف سے گزرنا ہوتا ہے، اور نہ جانے کس کس طریقے کے حربے استعمال کرنے ہوتے ہیں، تب جا کر کے کوئی دنیا کا ایک چھوٹا انسان کسی بڑے انسان کے قریب ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں قریب ہونا کسی بڑے سے تو بہت دور کی بات ہے، کسی بڑے سے ملاقات کرنی ہو تو اس کے لیے بھی کافی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کوئی انسان کوئی چھوٹا کسی بڑے سے ملاقات کر پاتا ہے اور اس بڑے سے اس کا رابطہ ہو پاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے عام انسانوں کی سوچ اور اللہ والوں کی سوچ میں کافی فرق ہے۔ آپ سن رہے دنیا ہیں کا عام انسان توحید نیٹ ورک یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم کون سا طریقہ اختیار کریں انٹرنیشنل جس اسلامی کی بنیاد پر ہم کسی بڑے سے قریب ہو جائیں۔ دنیا کا عام انسان دنیا کے کسی بڑے سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے ہر قسم کے جتن کرتا ہے، لیکن اللہ اکبر، دنیا کا عام انسان جس میں کسی کو اللہ نے کسی اعتبار سے بڑائی عطا فرمائی بھی ہے، چاہے وہ دولت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ اقتدار کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ سوشل ایکٹیویٹیز کے اعتبار سے ہو، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے ہر بڑے کی پوزیشن یہ ہے کہ دنیا کا ہر بڑا کسی نہ کسی اعتبار سے محتاج بھی نظر آتا ہے اور خود ہر انسان کی ضرورت کی تکمیل کرنے کے لیے مکمل طور پر آمادگی کا اظہار کرنے سے عاجز بھی نظر آتا ہے۔ دنیا کے عام بڑے انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے قریب ہونے والے شخص کے بھی مسائل کو وہ حل نہیں کر پاتے اور اس کے بعد مایوسی کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے مقابلے کے اندر ہم اللہ کے ولیوں کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، ان کی صبح و شام کا جائزہ لیتے ہیں اور ان سے قریب ہونے والے کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک عاجز و ناکارہ انسان اگر کسی ولی سے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ، اللہ کا وہ ولی کامل اس انسان کی حاجتوں کو پوری بھی کر دیتا ہے اور اس کی ضروریات کی تکمیل کا اہتمام بھی کر دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی کو پروردگار نے یہ قوت کیسے عطا فرمائی کہ وہ حاجت مندوں کی حاجت پوری کرے، وہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کریں، وہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کریں، وہ مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور کریں؟ تو سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے اپنا تعلق سب سے بڑا یعنی پالنہار حقیقی، اس سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہے، انہوں نے اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کر رکھا ہوتا ہے اور اپنی زندگی کے اندر ان اوصاف کو وہ اختیار کرتے ہیں جن اوصاف کو اختیار کرنے کے بعد دنیا کے انسان کے قرب کی ضرورت انہیں نہیں پڑتی، انہیں پروردگار کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ پروردگار جل جلالہ نے اسی لیے قرآن مقدس میں ان اوصاف کو اجاگر کیا جن اوصاف کو اختیار کرنے کے بعد ایک انسان پروردگار سے قریب ہو جاتا ہے، پروردگار جل جلالہ کی رحمت کی معیت اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی عام دنیا دار انسان سے قریب ہو نہ ہو تو لباس اچھے ہونے چاہیے، کسی عام دنیا دار انسان سے قریب ہو نہ ہو تو کوئی ڈگری ہونی چاہیے، کسی عام دنیا دار انسان سے قریب ہو نہ ہو تو سرمایہ ہونا چاہیے، کسی عام دنیا دار انسان سے قریب ہو نہ ہو تو سماج میں کوئی مقام ہونا چاہیے، تب جا کر کسی دنیا کے عام بڑے انسان کا قرب نصیب ہوتا ہے۔
لیکن میرے کریم نے اپنے سے قریب کرنے کے لیے نہ لباس کی قید لگائی، نہ سرمایہ کی قید لگائی، نہ اقتدار کی قید لگائی. فرمایا میرے بندے اگر تم مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے اور میری معیت تجھے نصیب کرنی ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، بندہ تم متقی ہو جا میں تیرے ساتھ ہو جاؤں گا، تو صبر کرنے والا ہو جا میں تیرے ساتھ ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں نے پوری زندگی ان اوصاف کو اختیار کرنے میں گزاری جن اوصاف کو اختیار کرنے کے بعد رب کی معیت نصیب ہو جائے، رب کا قرب نصیب ہو جائے. وہ عقل مند تھے، وہ شعور رکھنے والے تھے، ان کے فکر کے اندر پاکیزگی تھی. اللہ عز و جل نے قرآن کی معرفت انہیں نصیب فرمائی تھی. اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انہوں نے زندگی کو اس طریقے سے گزاری کہ کوئی قریب ہو یا نہ ہو، بلکہ وہ ہمیشہ یہی چاہتے تھے ہم مولا سے قریب ہو جائیں، مولا ہم سے راضی ہو جائے، پالنہار حقیقی ہم سے راضی ہو جائے. اس لیے کہ دنیا کا انسان اگر بڑا ہے اور اس بڑے کے قرب اگر حاصل کر لیا جائے تو دنیا کا عام بڑا انسان اگر مدد کی ضرورت پڑی تو اس کے قریب اگر ہوں گے تب وہ مدد کر سکے گا، اس سے ڈسٹینس پہ ہوں گے وہ مدد نہیں کر سکے گا، اس سے فاصلے پر ہوں گے وہ مدد نہیں کر سکے گا، اس سے دوری پر ہوں گے وہ مدد نہیں کر سکے گا، اس کے علاقے میں نہیں ہوں گے مدد نہیں کر سکے گا. لیکن اگر کسی نے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کر لیا، اس کے بتائے ہوئے اوصاف پر اس نے عمل کیا، تو اب اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہے، جنگل میں رہے، بیابان میں رہے، پریشان حال رہے اور ریگستان میں رہے، لیکن وہاں رہتے ہوئے بھی وہ اگر اپنے پروردگار کو مدد کے لیے پکارے تو میرا کریم فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج یہی پوزیشن ہم دنیا کے انسانوں کی دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی مصیبت کے بعد پیشانی پر شکن آ جاتی ہے، تھوڑے سے اخبار پڑھنے کے بعد انسان پر خوف طاری ہو جاتا ہے، تھوڑے سے سوشل میڈیا پر کچھ میسجز پڑھنے کے بعد انسان کی رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کربلا میں 22,000 کے سامنے چند نفوس قدسیہ تھے اور ننگی تلواریں سامنے ہونے کے باوجود پیشانی پر شکن نہیں آتی، چہرے پر اداسی نظر نہیں آتی. اے امام ذرا یہ تو بتائیے ان تلواروں کے سامنے آپ کی پیشانی پر شکن نہیں، آپ ڈر کیوں نہیں رہے؟ تو جواب ملے گا ان کے ساتھ تلواریں ہیں، ہمارے ساتھ خدا ہے. اللہ اکبر. زندگی پوری قدرت کی معیت کے لیے، اللہ کی معیت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے زندگی کے لمحات گزارے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اللہ نے قانون رکھا کہ میرا قرب جسے چاہیے، جسے میری معیت چاہیے، اس کے لیے ضرورت نہ سرمایہ کی ہے، اس کے لیے نہ ضرورت قیمتی لباس کی ہے، اس کے لیے نہ ضرورت اقتدار کی ہے، اس کے لیے نہ ضرورت کسی ڈگری کی ہے. ہاں بس اتنا تم کر لو، تقوی اختیار کر لو، نیکی کرنے والے بن جاؤ اور صبر کے دامن کو تھام لو، ہم تمہیں اپنی معیت عطا کر دیں گے، ہم تم سے قریب ہو جائیں گے اور تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ گے. اسی لیے قرآن نے کہا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ اور نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولیاء کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ کے اندر عبادت کی کثرت ضرور ملتی ہے. عبادت کے سلسلے میں ان کی زندگی میں ایک لمحہ بھی غفلت کا نظر نہیں آتا. تلاوت ان کی زندگی میں، سجدے ان کی زندگی میں، نوافل کی کثرت ان کی زندگی میں، یہ ساری چیزیں ان کی زندگی میں ہونے کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا ان کا نمایاں رول تھا، جو سب سے بڑی ان کی خوبی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ متقی تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ عز و جل کا خوف دامنگیر تھا. وہ کوئی ایسا کام نہ کرتے تھے جو پروردگار کو ناراض کرنے والا ہو. وہ ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرتے تھے، وہ باطن میں بھی اللہ سے ڈرتے تھے. خشیت ان کے دل میں اس طریقے سے بیٹھے ہوئے تھی کہ اللہ اکبر، زمانے کا کیسا بھی معاملہ کیوں نہ ہو، ان کے دامن پر گناہ کا دھبا نہیں لگتا تھا. تنہائی کا
معاملہ ہو تب بھی پروردگار کی خشیت ان کے دل کے اندر موجود ہوتی، اور ہر محاذ پر اپنے کریم کا خوف ان کے دامنگیر ہوا کرتا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج مسلمانوں کی پوزیشن دیکھو، مسجد میں سجدہ کرتا ہے اور سجدہ کر کے باہر نکلتے ہی نگاہیں پھرتی نظر آتی ہیں، آوارگی بڑھتی نظر آتی ہے۔ حق تو یہ ہے میں نے ایسے ظالموں کو بھی دیکھا ہے جو طواف کعبہ کرتے وقت بھی اپنی نگاہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، حرم شریف کے باہر بھی اپنی نگاہوں کو آوارہ کر دیتے ہیں۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، عبادت کرنا اچھی چیز ہے لیکن عبادت کو بچانا بھی تو ضروری ہے۔ اگر عبادت کر رہے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہیں، اگر نیکی کر بھی رہے ہیں، بدکاریاں بھی کر رہے ہیں، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نام اعمال کے اندر نیکیاں محفوظ نہیں رہیں گی۔ اللہ والوں کا سب سے بڑا کمال یہ ہوتا تھا وہ نیکی کی حفاظت کرتے تھے اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے، اتنی خشیت ان کے دل میں اللہ کی ہوا کرتی تھی کہ اللہ اکبر، ہم جن چیزوں کی طرف کبھی توجہ نہیں دیتے ان چیزوں کی طرف ان کی توجہ ہوا کرتی تھی اور وہ اپنے دامن کو گناہوں سے ہمیشہ بچائے رکھتے تھے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، مشائخ چشت میں سے ایک بزرگ تھے جن کی ملاقات کے لیے سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے جاتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقات کے بعد غریب نواز علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ اپنا چہرہ آسمان کی طرف نہیں کر رہے بلکہ ان کی نگاہیں جھکی جھکی ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر کے اندر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ میں نے بزرگ سے پوچھا حضور یہ تو بتائیے آنکھوں کا نم ہونا کیوں ہے، آپ گریہ وزاری اتنی کیوں فرماتے ہیں، نگاہوں کو اس طرح سے جھکا کر آپ نے کیوں رکھا ہے، آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں نہیں کر رہے؟ جواب میں وہ بزرگ فرماتے ہیں معین الدین میں تمہیں کیا بتاؤں، 30 سال پہلے کی بات ہے کہ 30 سال پہلے میں نے وضو کیا تھا اور وضو کرتے وقت میں انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا اور خلال کرنا جیسے ہی میں بھولا اس کے بعد میں نے اس وضو کے بعد میں نے نماز ادا کی تو نماز میں مجھے سکون نہ ملا، میرے قلب کو اطمینان نہ ملا۔ میں نے سوچا آج نماز میں ہمیشہ کی طرح لذت کیوں نہیں مل رہی؟ بہت غور کرنے کے بعد میری یہ غلطی میرے سامنے واضح ہوئی کہ میں نے وضو میں انگلیوں کا خلال کرنا چھوڑ دیا اور وضو میں انگلیوں کا خلال کرنا میں بھول گیا۔ بس مان میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں نے نبی کی ایک سنت چھوڑ دی جو انگلیوں کا خلال کرنا ہے، اور اس کے بعد ایک تصور ذہن میں آیا، ایک فکر ذہن کے اندر آئی، ایک سوچ ذہن کے اندر آئی، اور وہ سوچ یہ تھی کہ کل بروز قیامت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے کرم سے سب کو جام کوثر پیش کرتے ہوں گے، اور جب میری باری آئے گی اور اگر حضور نے یہ فرما دیا کہ رب نے تجھے انگلیاں تو اس لیے دی تھی تاکہ اس سے میری سنت پر تو عمل کرتے ہوئے خلال کر، تو نے خلال نہیں کیا، اب تیرے ہاتھ اس لائق نہیں کہ اس میں جام کوثر اس ہاتھ میں دیا جا سکے۔ بس یہ تصور مجھے آیا، تب سے لے کر آج تک 30 سال ہو گئے میں نے آسمان کو دیکھا تک نہیں، آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی، اور اس دن سے ڈر رہا ہوں، اور جب بھی یہ بات یاد آتی ہے میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ میں قیامت میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا اور جام کوثر مصطفیٰ کے ہاتھوں سے کیسے حاصل کروں گا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ والوں کا معاملہ ہمیشہ یہ رہتا کہ وہ رب قدیر کی ملاقات کو پیش نظر رکھتے، ان کے دل و دماغ میں یہی بات ہوتی کہ ایک دن اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں رب قدیر سے ملاقات کرنی ہے، رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، پروردگار جل جلالہ کے سامنے جب حاضر ہوں گے اس سے ملاقات کا جب وقت آئے گا تو اس وقت ہماری ملاقات اچھے انداز میں ہو، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ تو قرآن مقدس نے واضح لفظوں میں فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ پتہ یہ چلا نیک عمل کرنے والا انسان اللہ سے ملاقات کے وقت جب حاضر ہوگا تو مولا اس سے جب ملاقات کرے گا اس وقت اس کی سچویشن یہ ہوگی کہ مولا اس سے راضی ہوگا اور وہ مولا سے راضی ہوگا، لیکن اگر اس کی زندگی گناہ
گناہوں میں گزری ہے، اگر اس کی زندگی پروردگار کی نافرمانی میں گزری ہے، اگر اس کی زندگی پالنہار حقیقی معبود برحق کے ارشاد کے خلاف گزری ہے، تو قیامت میں جب رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، جب رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، تو منہ دکھانا آسان نہ ہوگا، اس کی بارگاہ میں ملاقات آسان نہ ہوگی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسی چیز کا تصور کبھی غوث پاک کو رلاتا ہے، کبھی سلطان الہند کو رلاتا ہے، لیکن آج کے مسلمان کی پوزیشن یہ ہے کہ آخرت کا تصور، بارگاہ سمدیت کی حاضری کا تصور اس کے دل و دماغ سے اوجھل ہو چکا ہے۔ آج کے مسلمان کی پوزیشن یہ ہے کہ دنیا میں صبح اٹھنے سے پہلے رات سونے تک جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اسی دنیا کے لیے کر رہا ہے، اسی زمین کے لیے کر رہا ہے، یہاں کے رہنے ہی کے لیے کر رہا ہے۔ کبھی اس کے دماغ میں یہ بھی نہیں آتا کہ میں اس دنیا سے جاؤں گا، کبھی اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی میں معبود برحق کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ مجھے بھی دنیا سے جانا ہے اور مرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2 کے 4 اور 4 کے 8 اگر حلال یا حرام جس طریقے سے بھی ہوتا ہو انسان اسے کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، لیکن اللہ اکبر، اللہ والوں کا حال یہ ہوتا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ نیکیوں کی طرف مائل ہوتا، نیکیوں کی طرف وہ مائل ہوتے اور ہمیشہ یہ تصور کرتے کہ آخرت میں دامن خالی نہیں ہونا چاہیے، آخرت میں ہم تہی دامن رب کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو، بلکہ جب بارگاہ سمدیت میں حاضر ہو تو اللہ عز و جل اپنے فضل سے ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول کر کے نجات کا پروانہ عطا فرما دے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضور اپنے صحابہ کی تربیت جب فرماتے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آخرت کا کتنا خیال دلاتے تھے، انہیں رب قدیر کی بارگاہ کی حاضری کا تصور ان کے دل و دماغ میں کس طریقے سے بٹھایا کرتے تھے۔ ورنہ مجھے آپ بتائیے، صحابہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ صحابہ کا جو مقام ہے وہ کسی غیر صحابی کا مقام نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو آپ محسوس کریں گے کہ صحابی کا کوئی بھی عمل اللہ کے لیے ہوتا تھا، دنیا والوں کے لیے یا دنیا کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ قرآن مقدس کی یہ آیے کریمہ ہمیشہ ان کے پیش نظر ہوتی، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لیکن آج کے مسلمان کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کے اعمال کو دیکھو، نماز پڑھو تاکہ روزی میں برکت ہو، نماز پڑھو تاکہ پروردگار مال میں برکت عطا فرمائے، حج کرو مالدار ہو جاؤ گے، زکات دو مال محفوظ ہو جائے گا۔ یہی تصورات انسان کے ذہن کے اندر ہیں۔ ہم کون سا کام اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ اس کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، اس کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اس کی محبت میں کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تربیت نبوی کا انداز دیکھو تاکہ محسوس ہو سکے کہ رسول اعظم کے صحابہ کا سرکار نے کتنا خیال فرمایا اور ان کی کتنے اچھے انداز میں تربیت فرمائی۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ کے اندر مدینے کے تاجدار ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدے سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ جیسے ہی باہر تشریف لائے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ شیخین حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ دونوں باہر ٹہل رہے ہیں۔ سرکار نے دونوں کو دیکھا، ارشاد فرمایا، ابو بکر و عمر، دوپہر کے وقت اس طریقے سے تم باہر ٹہل رہے ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ آخر کون سی چیز ہے جس نے دوپہر کو تم کو باہر نکالا ہے؟ اللہ اکبر۔ صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بھوک نے ہم کو گھر سے باہر آنے پر مجبور کیا۔ آقا کریم سے پھر صحابہ کرام نے پوچھا، صدیق عمر نے پوچھا، حضور یہ وقت تو آپ کا بھی باہر نکلنے کا نہیں، لیکن سرکار اس وقت آپ باہر کیسے تشریف لائے ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پریشانی تمہیں لاحق ہے، مجھے بھی بھوک کی وجہ سے میں بھی باہر نکلا ہوں،
آؤ ہم چلتے ہیں۔ ایک صحابی کے حوالے سے سرکار نے فرمایا ان کے یہاں چلتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس صحابی کے یہاں تشریف لے گئے، باغ میں پہنچتے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی بیوی اس باغ کے اندر جلوہ افروز تھی، موجود تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور اس کے بعد اپنے شوہر کے حوالے سے انہوں نے عرض کیا کہ وہ گئے ہوئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے۔ اتنے میں وہ صحابی بھی تشریف لائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ میں دیکھ کر مسرت میں جھوم اٹھے اور برجستہ کہا میری قسمت کا ستارہ آج عروج پر ہے کہ رسول اعظم میرے باغ میں تشریف لائے۔ اللہ اکبر، اور عرض کیا حضور تشریف رکھیں، میں ابھی کچھ کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ میرے آقا نے نہیں فرمایا میرے لیے اہتمام کرو، بلکہ خود وہ صحابی عرض کرتے ہیں حضور تشریف رکھیں، میں ابھی کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ اور ایک بکری کے بچے کو ذبح کرنے کے حوالے سے وہ آگے بڑھے، سرکار نے منع فرمایا اس بکری کے بچے کو ذبح نہ کرو، بکری کو ذبح کرو۔ بکری ذبح کی گئی، گوشت تیار ہوا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دسترخوان کے اوپر جیسے ہی کھانا رکھا گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا ابو بکر یہ پیالہ سالن کا اور یہ روٹیاں پہلے میری بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچا دو، اس لیے کہ کئی دنوں سے فاطمہ نے اس قسم کا کھانا نہیں کھایا ہے۔ کھانا ادھر پہنچایا گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور وہ میزبان صحابی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، کھانا جب سرکار نے تناول فرما لیا، کھانا کھانے کے بعد حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آقا رونے لگے، گریہ زاری فرمانے لگے۔ صدیق اکبر نے عرض کیا حضور اس طرح سے آپ دیدہ ہونے کی وجہ کیا ہے، آنسو بہانے کا سبب کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا دیکھیے سرکار کس طرح تربیت فرما رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا ابو بکر عمر بڑا لذیذ کھانا ابھی ہم نے کھایا، جانتے ہو قیامت میں رب پوچھے گا کہ یہ اچھا کھانا کھانے کے بعد تم نے کیا کیا؟ میں اس جواب کے تصور سے رو رہا ہوں کہ قیامت میں میرے رب کو اس کا جواب ہم کیا عطا فرمائیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے گھروں میں روزانہ ڈش بنتی ہے، روزانہ ہم دعوتیں کھاتے ہیں، مرغ مسلم کھاتے ہیں، کبھی یہ تصور بھی آیا کہ اس کھانے کے بارے میں پروردگار قیامت میں پوچھے گا کہ اس لذیذ کھانے کے بعد تم نے اس سے ملنے والی قوت کا استعمال کس کام کے اندر کیا؟ کیا کبھی ہم نے اس کے جواب کی تیاری کی ہے؟ کبھی اس کے جواب کے بارے میں سوچا ہے؟ کبھی اس کے بارے میں غور کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، صحابہ کئی دنوں تک کھانا نہیں کھاتے تھے، اور خود ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مہینہ ہمارے گھر میں ایسا بھی گزرا جس کے اندر صرف دو چیزوں پر ہم نے اکتفا کیا تھا، اور وہ دو کالی چیزیں تھیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ دو کالی چیزیں کون سی تھی؟ ام المؤمنین فرماتی ہیں کالی کھجور تھی اور پانی تھا۔ ایک مہینے تک ان دو چیزوں پر ہم نے اکتفا کیا، ہمارے گھر چولہا تک نہ جلا تھا۔ آپ ذرا سوچو، مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار صحابہ کی تربیت فرماتے تھے، انہیں ہر چیز کے جواب کے حوالے سے تیار رکھتے تھے کہ تمہارے اٹھنے والے ہر قدم کا جواب تمہیں قیامت میں دینا ہے۔ آخرت کا تصور ان کے دل و دماغ میں بٹھایا کرتے تھے، اس لیے ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں تھے، ان کی نگاہیں آوارگی کی شکار نہیں ہوتی تھی، ان کے کان گانے سننے کی طرف مائل نہ ہوتے تھے، ان کا وجود اللہ کی اطاعت کے اندر لگا رہتا تھا۔ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ انہیں پروردگار کی بارگاہ کی حاضری کا تصور اور خیال ان کے دل و دماغ کے اندر موجزن رہتا۔ آپ جانتے ہیں، میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج غریب پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے کو دنیا کا شخص عزت نہیں دیتا، لیکن زمین پر ایسے بھی پیون والے کپڑے پہننے والے تھے جن کی عزت بادشاہ وقت کیا کرتے تھے۔ کون نہیں جانتا میرے خواجہ کے کپڑے پر، لباس پر سینکڑوں پیون لگے ہوتے تھے، لیکن وقت کا بادشاہ بھی ان کی بارگاہ میں بھیک مانگنے کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ اے میرے خواجہ، آپ کو یہ عظمت کیسے نصیب ہوئی؟ تو خواجہ جواب دیں گے، کیا تجھے نہیں معلوم من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے
اللہ اس کا ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ